السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ ایک سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 58% ہے۔ اکنامک سروے 2022 کے مطابق پاکستان کے اندر جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے 63%۔ اور فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن آف پاکستان 2022 کی جو ان کی رپورٹ پبلش ہوئی ہے اس کے مطابق ہمارے ملک کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے بیسکلی 62%، جس کا مطلب یہ ہے جو مرد حضرات کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بیسکلی 71% ہے، اور جو فیمیلز کا جو لٹریسی ریٹ ہے پاکستان کے اندر وہ ہے 47%۔ اب سوال ہے کہ لٹریسی ریٹ ہے کیا؟ اگر میں آپ کو بہت ہی آسان اور سادہ الفاظوں میں سمجھاؤں کہ لٹریٹ بیسیکلی اس بندے کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں جو پڑھنے لکھنے کی بنیادی چیزوں میں مہارت رکھتا ہو، اس کو بیسیکلی آپ لٹریٹ ہمارے ملک کے اندر تصور کرتے ہیں۔ اگر میں اس ڈیفینیشن کو پاکستان کے کانٹیکس میں تھوڑی سی اور میں آپ کو وضاحت دوں، تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں، تو ایک ایسا بندہ جو کہ ریڈ یعنی پڑھ سکتا ہے، انڈرسٹینڈ یعنی سمجھ سکتا ہے کسی بھی سمپل ٹیکسٹ کی لینگویج کو، چاہے وہ لینگویج نیوز پیپر ہو یا میگزین کی سمپل جو لینگویج ہو، اس کو اگر وہ سمجھ سکتا ہے تو آپ کے ملک میں لٹریٹ کہلائے گا۔ اور وہ میتھمیٹیکل کی تھوڑی سی کچھ چیزیں کر لیں، یعنی فار ایگزامپل اس کو پلس مائنس کرنا آتا ہو، سبٹریکٹ آتا ہو، ڈویژن کرنا آتا ہو، اس کو آپ بیسکلی ہمارے ملک میں لٹریٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو یہ پتہ ہے ہمارے اسی ملک کے اندر، پاکستان کے اندر 22.8 ملین بچہ اسکول تک نہیں پہنچ پاتا، اور جس کی عمر ہے 5 سے 16 سال تک۔ اب 22.8 ملین کا مطلب یہ ہوا ہے کہ 2.28 کروڑ بچہ ہم پوری دنیا کے اندر جو ہمارا آؤٹ آف اسکول بچوں کا جو رینک آتا ہے، ہم ایز اے پاکستانی ہم سیکنڈ نمبر پر ہیں۔ اب یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اگر میں آپ کی ایم بی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو پورے پاکستان کے اندر ہارڈلی آپ کہہ سکتے ہیں 1% یا بمشکل 2% بچہ جو ہے نا ایم بی کر کے نکلتا ہے، یعنی کتنا ڈاکٹریٹ نکلتا ہوگا اگر میں پورا اوور آل ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں ہر سال۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے نا وہ بیسکلی آپ کی پرسنالٹی میں بھی ریفلیکٹ کرنی چاہیے، اس کی جھلک آپ کی شخصیت میں نظر آنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا ہم پہ بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا یہ ہم پہ بہت بڑا کرم ہے، کیونکہ اس لیول تک بھی لوگ ہیں نا یہاں پہنچ نہیں پاتے۔ مثال کے طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بنیادی، فار ایگزامپل اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ آپ کے پاس ملنے آیا، گریٹ کرنے، پلیز ذرا اسٹینڈ ہو جائیں، اس سے کھڑے ہو کر مل لیں۔ آپ اگر فار ایگزامپل جا رہے ہیں اور آپ نے دروازہ کھولا، آپ کو پتہ ہے پیچھے کوئی بندہ ہے، آپ نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا، اٹ ول گونا گیو اے ویری گڈ جسٹر۔ آپ کی پرسنالٹی کو پتہ چلنا چاہیے، لائک آپ بات کیسے کرتے ہیں، آپ چلتے کس طریقے سے، اور یقین مانی یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا بہت ہی زیادہ میٹر کرتی ہیں، بہت ہی زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں۔ ایک اور چھوٹی سی جو چیز ہے جو کہ میں بہت زیادہ آبزرو کرتا ہوں، لیکن آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ آؤٹ اینی باڈی، بٹ وتھ آل ڈیو رسپیکٹ ہمیں لگتا ہے کہ ایون فرینڈ سرکل ہو یا گروپ ہو، یا اگر فار ایگزامپل آپ لیڈنگ پوزیشن پر ہو، جب تک آپ ابیوزو لینگویج یوز نہ کریں گے نا، ایک فار ایگزامپل اگر آپ برے الفاظ، برے القابات یوز نہیں کریں گے تو آپ کول نہیں کہلائیں گے۔ پلیز ایسا نہ کریں، اس سے آپ کی پرسنالٹی پوری خراب ہو جاتی ہے، ریگارڈلیس آف دا فیکٹ ویدر یو آر ورکنگ اینڈ لیڈنگ ایٹ اے ٹاپ پوزیشن، لیکن اگر آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ٹرسٹ می یہ آپ کی ساری پرسنالٹی کو جو ہے نا خراب کر دے گا۔ اور آپ سوچیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو چنا ہے کہ لائک اس لیول تک لوگ نہیں پہنچ پاتے، جیسے میں نے آپ سے جتنے بھی اسٹارٹس شیئر کریں، مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہیں۔ فار ایگزامپل اگر یہ آپ کی عادت بن جائے گی تو اب ایون ہمارے گھر کے اندر بعض دفعہ ہم ایسی لینگویج یوز کر دیتے ہیں بچوں کے سامنے جن کا ان کی دماغ پہ بہت ہی زیادہ منفی اثر پڑتا ہے۔ تو پلیز اس بات کی کوشش کریں، بیکاز یور ایجوکیشن ریفلیکٹس ان یور پرسنالٹی، اینڈ آلویز ریممبر like your attitude and behavior, it's a very very most important thing, like these are the things which contributes in your personality, which shapes you as a person you are. عید مبارک آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو، آپ لوگ جہاں رہیں ہنستے مسکراتے رہیں اور خوش رہیں۔ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف۔ عید مبارک ٹو یو ونس اگین، اینڈ پلیز پرے فار دا سیفٹی اینڈ پراسپیرٹی آف پاکستان۔ پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ شامل یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔